السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میں ایک وقفے سے پہلے اسلام کی اس حسین تعلیم کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری نسل انسانی میں، انسانی سوسائٹی میں، ہیومن سوسائٹی میں بقائے باہمی پرامن طریقے سے اس کی ضمانت فراہم کی جا سکتی ہے، جس تعلیم کو اپنانے کے نتیجے میں دنیا میں چوری تھی، ڈکیتی تھی، رہزنی تھی، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، اضطراب تھا اور ناقابل برداشت ایسی صورتحال کا سامنا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، کربناک اذیت سے دوچار تھی، تو بالکل بے جا نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال جب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ زمین اور آسمان کی نگاہوں نے، تاریخ نے ایسا بدترین زمانہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر انسان دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، چوری تھی، ڈکیتی تھی، ڈاکہ زنی کا سلسلہ تھا، اور انسان اتنا برا ہو چکا تھا کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر بر میں، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا تھا، انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہوا تھا اور دنیا زہر آلود ہو گئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نبوت ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی اس وقت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی، ایک گٹھن کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، جبل نور کے اوپر موجود غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ اس غار تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے ڈائریکٹ کعبہ مشرفہ کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل دروازے کے سامنے وہ جگہ نظر آتی ہے، یہ وہاں سے کعبہ مشرفہ کا دروازہ بالکل کھلی نگاہوں سے سامنے نظر آتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وہاں سے، کعبہ اس انداز میں سامنے ہوتا ہے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا ہے اور انسان جو ہے دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، تنہائی کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے، پوری دنیا سے وہ لا تعلق ہوتا ہے، دنیا کی کثافتوں سے، گندگیوں سے، ماحول کی خرابی سے، چوری سے، ڈکیتی سے، گناہوں کی آلودگی سے انسان مکمل طور پر دوری اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر کعبہ بھی اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ وہ کیا سہانی کیفیت ہوتی ہوگی، وہ کیا روحانیت کا منظر ہوتا ہوگا، اور وہ کیا دل کا خشوع اور خضوع ہوتا ہوگا کہ تو پوری دنیا سے کٹ کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچ کر آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں تصورات سے ماورا نظر آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول عبادت۔ اللہ اکبر! تو وہاں آپ پہنچ جاتے تھے اور دنیا کے حالات کی وجہ سے ایسی گٹھن کی کیفیت تھی، ایسا صدمہ تھا، ایسی تکلیف تھی، ایسی گٹھن تھی کہ الفاظ اس گٹھن کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا جی لگتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے میں گر کر خودکشی نہ کر لوں، کیونکہ دنیا کے حالات ناقابل برداشت ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے،
کیا کیفیتیں چل رہی ہیں، ہر چہاروں طرف چہار سو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، انسانیت کا خون چوسا جا رہا ہے، معاشی طور پر ایک طبقے کو استحصال کیا جا رہا ہے، ایک طبقے کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے ظلم کا بازار گرم تھا۔ ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار، عدل کو بھی صاحب انصاف ہونا چاہیے۔ گویا وہاں اس وقت کے حالات اس شہر کا مصداق تھے۔ ایسی کیفیتیں تھیں کہ اونچ نیچ تھی، کمی بیشی تھی، فرق تھا، امتیازات تھے، اور ظالم کا غرانہ اور مظلوم کی آہیں بھرنا۔ کتنے بڑے بڑے گھروں میں لائٹیں جلتی تھی ہوں گی، اور کتنے ایسے ایسے جھونپڑے ہیں، وہ جھونپڑیوں میں جو مکانات ہیں ان میں شاید وہ جل کر خاکستر ہو رہے تھے۔ تو میں ایک کالر سے بات کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام جناب، ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی جی، سب ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ جی، بس کیا جی، میرا یہ آپ کے چینل میں کلک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ آپ کے مسائل، آپ کا پروگرام کا نام ہے۔ بس میں نے کچھ دنوں پہلے میرے ذہن میں میں بیٹھا ہوا تھا ذرا کھانے کے ٹیبل پہ، اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ پروگرام دیکھ رہا تھا کارٹون کا، تو اس کے اندر ایک ایسا سین آ گیا جس کی وجہ سے میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی۔ تو اچھا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ جو ہے وہ میرے ذہن میں اب عجیب عجیب خیالات گھوم رہے ہیں، اب جس کے لیے اس کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹی وی میں آج کل ہر چیز کامن بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ ڈزنی چینل تھا اور میں اور میرا بیوی اور بچے تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بس پروگرام کا وہ آیا تھا، تو اس میں میرے دراصل مجھے تھوڑا سا مینٹل بھی تھوڑا سا ایشو ہے، مینٹلی تو جی، ڈپریشن کا ایشو ہے میرے ساتھ۔ تو وہ دیکھا تو اس کی وجہ سے پھر میں بہت اپسیٹ ہوا ہوں، اور مجھے کسی نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھوں۔ کیا یہ درست ہے؟ اور مجھے استغفر اللہ بھی بولا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بولا ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی اگر روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں دور ہوں گی، گھبراہٹ دور ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے جی امید یہی ہے، کیونکہ یہ تو یعنی اس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں الہم والحزن، یعنی اچھا حزن و ملال کی کیفیت، یعنی اچھا ہموم و حزن کی کیفیت، حزن و ملال کی کیفیت، یا سمجھ لیں صدمے کی کیفیت۔ تو وہ جو جی صدمے کی کیفیت ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے صدمے کی جی کیفیت کا دور ہونا خود حدیث سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ جی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جی دوسری بات یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اور اچھا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو آپ مقدار اتنی زیادہ نہ کیجئے، کیونکہ آپ کی اچھا طبیعت خراب ہے کہ پھر زیادہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی اور تکلیف نہ ہو جائے آپ کو، جی، یعنی بس یہی ہے کہ بس میں نے دراصل سر میں نے کچھ بس سین دیکھ گیا تھا مجھے، جس کی وجہ سے نا میں بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں۔ اب وہ سین جو ہے نا وہ میرے ساتھ ذہن میں اتنا گھومتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی جو ہے نا نہیں وہ نہیں، بس۔ آپ نارمل ہو جانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ بالکل معمول کی جو زندگی ہے، ہنسی جی خوشی کی جو زندگی ہے، ایسا جی ماحول آپ بنائیں جہاں پر آپ کو ہنسی مذاق بھی آپ کے ساتھ کوئی کرے، کوئی جوک اور لطیفہ بھی سنائے، اور کوئی آپ کو نارمل زندگی کی طرف لے جانے والے جو مناظر ہیں ان کو جی دیکھنے آپ کبھی باہر جایا کریں، تاکہ آپ بالکل نارمل ہو جائیں۔ اور جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بیوی بچے اولاد سب کچھ ہیں، تو ان کے جی ساتھ ذرا، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت میں آپ کو رکھا ہوا ہے، تو وہ جی ساری دنیا کی تمام پریشانیاں اور جو مصائب ہیں ان سب کا بوجھ اگر ہم اپنے سروں پر لے لیں گے تو پھر جی تو ہر انسان جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا۔
تو ہاں صحیح بات ہے، بس جو تو یہ جو اس کا آج کل اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، ادھر اتنا غلاظت چل رہی ہے، ادھر ٹی وی وغیرہ پہ بھی چھوٹے سے کارٹون چینل پہ بھی ایسا کچھ دکھا دیتے ہیں یہ لوگ کہ اس کے اندر جو ہے نا بندے کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، تو اب اس دیکھیے کی وجہ سے آپ ذرا نارمل ہونے کی کوشش کریں اور وہ بالکل نارمل حالات کی طرف آئیں، یعنی بے جی توجہی، بے التفاتی، یہ اس کا بہت بڑا علاج ہے، یہ جی دوا ہے کہ جی انسان بے توجہی برتے، بے التفاتی اختیار کریں اور جی دوسری طرف جو ہے اپنے ذہن کو، مصروفیت کو لانے کی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعر و شاعری بھی ہو جائے، کبھی جوکس اور لطیفے بھی ہو جائیں، کبھی جو ہے جی وہ ہنسی خوشی کی محفل ہو جائے، کبھی جی جن چیزوں سے آپ کا دل بہلتا ہو اور جن جی چیزوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہو، ایسے جی ماحول کو پیدا کیا جائے۔ اور پھر گھر والوں کو بھی چاہیے کہ آپ کو دوسری مصروفیات میں اس انداز میں لگا کے رکھیں کہ جی بالآخر جو ہے وہ آپ کی طبیعت بہل جائے، آپ کو جو ہے وہ بھول جائیں اس کو، ذرا جی آپ کو ایک اور بھلانے کی چیز میں کوشش نے کی آپ جائے۔ سے پوچھنی تھی جی جانے سے پہلے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رقیہ جو ہے یہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے فون کے اوپر رقیہ جو ہے رقیہ لگاتا ہوں، رقیہ فار سائیکولوجیکل پرابلمز، رقیہ فار دین، رقیہ فار ویلتھ، یہ کیا ایک صحیح طریقہ ہے یہ کرنا؟ یہ اچھی بات ہے یہ کرتا ہوں نہیں، یہ خود یا یہ مختصر چیزیں خود پڑھ لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی اچھا زیادہ پڑھ نہیں سکتا تو قرآن کریم کی تلاوت لگا دے، سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں، یا جی تو یعنی گھر میں اگر لگا دیں ہلکی آواز میں تو وہ ٹھیک ہے بالکل۔ جب یعنی اچھا قرآن کریم کی طرف توجہ ہو، ایون سونے سے پہلے، کبھی کبھی بچوں کے کمرے میں ہم سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے ہلکی آواز میں لگا دیتے ہیں، ویری لائٹ ساؤنڈ میں، تو جی میں جی نے محسوس کیا ہے کہ وہ بچے پہلے اگر ڈرتے تھے تو اب نہیں ڈرتے، تو جی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جی انسان جو ہے وہ تھوڑا عمل بھی اگر ہو تو وہ خود کرے اور صرف جو ہے وہ ریکارڈنگ کی طرف نہ جائے، وہ ایک جی مجبوری کی صورت میں اس کو اختیار کیا جائے، یا لائٹلی اس کو لیں، یا اسی جی کو اہمیت زیادہ نہ ملے، بلکہ اور حقیقت ایک جی لاسٹ چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ آیت شفا جو ہے یہ اس کا جو اس میں ہے برکت ہے آیت شفا بالکل پڑھنا بالکل، ریگولرلی؟ یہ جو 7 آیتیں ہیں جس میں وہ یشفی صدور قوم مؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جی یہ چند جس میں شفا یشفی کے الفاظ آئے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا والی جتنی آیتیں ہیں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان جی 7 آیتوں کو پڑھ کر پانی پر اگر دم کیا جائے یا ان کو اچھا کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بہت جی فائدہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی سوری میں آپ کو اور ٹائم نہیں لوں گا، بس ایک نہیں اور نہیں، چیز، میں تسبیح کرتا ہوں روز، صبح پارک جاتا ہوں اور میں وہاں پہ جو ہے روز جو ہے وہ تسبیح اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، اور 100 جو ہے وہ میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں، پھر میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، پھر میں یا حی یا قیوم پڑھتا ہوں، تو یہ دیکھیے تینوں چاروں چیزیں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جی آپ کا دماغ جب خشک ہونے لگے یا جی ڈرائی ہونے لگے یا آپ زیادہ پڑھنے کے نتیجے میں جی انسان کی طبیعت ذرا خشکی طبیعت میں غالب آ جاتی ہے، تو اچھا وہ چیز اگر ہو جائے تو آدمی جی کو چاہیے، یعنی برین خشک ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ ٹھیک زیادہ ہے آدمی کوئی زیادہ بولتا ہے نا تو جی دیر تک بات کرتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس کا تھک جاتا ہے جی برین تھک جاتا ہے اور برین خشک ہونے لگتا ہے، جی تو جی جی برین میں ڈرائینس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اچھا بالآخر جو ہے نقصان دہ ہے، چاہے وہ زیادہ ذکر کریں، تو اگر کوئی مثال کے طور پر وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیں، ایک جی ساتھ پڑھنا شروع کرے، 5000 بار پڑھ لیا، 10,000 بار پڑھ لیا، یا اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ وہ جی پانی بھی نہیں پیتا، درمیان میں وقفہ بھی نہیں لیتا، ناغہ نہیں کرتا، یا کچھ دیر سستاتا نہیں، تو بالآخر وہ دماغ جو ہے وہ خشک ہوتے 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 ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا، بالآخر وہ اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، تو کوئی نہیں مولوی صاحب تو پتہ ہے، بس میں نے جیسے آپ کو کال میں شروع تو کرتے یہ ہوئے میں نے آپ کو تسبیحات بتایا میں، تھا یعنی یہ ایک تجربے کی بات ہے، کہ تسبیحات میں اور ذکر و اذکار میں جن لوگوں نے بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا یا مقدار جو ہے صلاحیت سے زیادہ لے لی، ایک آدمی جسمانی طور پر کمزور ہے اور وہ ہزار مرتبہ وہ مسلسل پڑھ رہا ہے، تو اس کے جی نتیجے میں کتنے لوگ دنیا میں ذکر کر کر کے پاگل ہو گئے یا جی دماغی توازن ان کا وہ کھو بیٹھے، تو جی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بس یہ ایک اچھا پہلو ہے جس کی اوور نہیں طرف کرنا توجہ چاہیے دلائیں۔ آپ کا خیال سے، بیلنس ہاں، کرنا چاہیے بیلنس کرنا چاہیے، آپ کی صحت اور آپ کی طبیعت جہاں تک مانتی ہے تو جی وہ ہے، ایک کمزور آدمی کو ہم کہیں گے بس تم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جی ایک جی طاقتور آدمی سے ہم کہیں گے تم 1000 مرتبہ پڑھ لو،
ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنا اس کو کچھ نہیں سکت ہوگا. رکھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں مطلب میرے ساتھ جو ہے نا بائے پولر ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے. ویسے ہی میں بائے پولر ڈس آرڈر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مینٹلی ایشو ہے میرے ساتھ ایک. تو میں اس لیے کوئی بھی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ مقدار میں ذکر و اذکار کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ مقدار آپ بہت تھوڑی رکھیں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے ماحول میں جائیں، خوشگوار موڈ میں رہیں، جہاں خوشی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کی طبیعت جہاں بہلتی ہے، آپ خوش رہتے ہیں، ایسے ماحول کو آپ اختیار کریں اپنی صحت کی خاطر. اپنی صحت کی خاطر آپ کو وہ یہ تو جو اس میں کا نے خیال آپ کو رکھنا کال کے چاہیے. شروع میں بتایا تھا، بس مجھے جو دکھ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اتنا اپسیٹ ہو تو گیا. میں پھر تو وہ آپ ورنہ زیادہ سوسائڈ یعنی کی اوور ان پہ بھی چیزوں کو سوچ رہا تھا کہ ابھی مثال کے طور پر یہی بات ہے، اگر مجھ سے بھی آپ زیادہ کریں گے نا تو آپ کو بس وہ ان باتوں کو دہرانے کے نتیجے میں اور زیادہ دیر تک گفتگو جاری رکھنے کے نتیجے میں آپ کو تکلیف ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ آئے گا، آپ جو ہے بار وہ بار یاد آئے گا. آپ جو ہے وہ ریلیکس کریں، زیادہ ریلیکس موڈ میں آپ جو چلے جائیں. بالکل. تو آپ کو ریلیکس کرنے کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ تعالی خیران. محترم ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ گفتگو کا خوب موقع ہمیں دیا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. مزید کچھ باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. کہ اسلام کی حسین تعلیمات کا سب بہترین اور اہم ترین عنصر یہ ہے کہ اسلام میں یعنی بھائی چارہ ہو، اخوت ہو اور میانہ روی ہو، اعتدال ہو. سب سے بڑھ کر آپس میں جو بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایسی ذری ہدایات سے اسلام نے ہمیں نوازا ہے، بہترین اصول مہیا کیے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کو اگر اپلائی کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. امن کا گہوارہ پوری دنیا بن جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ ایک جی دوسری بات، حالت سجدہ میں ہم قرآن والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا اس کو ہم سیکھے کو چینج کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی اچھا. دعائے قنوت کے بعد ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک والی؟ سجدے میں دعائیں ہیں. مہربانی جی. السلام اچھا علیکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں نے تینوں سوالات لکھ لیے ہیں ماشاءاللہ. جی وقت کی تنگ دامانی کا احساس ہے، وقت کی کمی اور قلت ہے، تو اس لیے تفصیلی بات نہیں ہو پائے گی. اگر آپ شروع ہی میں سوالات کی طرف آ جاتے ہیں تو شاید وہ اور زیادہ سوالات لینا بھی آسان ہوتا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان فرق کیا ہے؟ آسان باتیں کروں گا میں، بہت زیادہ علمی اور تحقیقی انداز میں بات ہوگی تو ہمارے جتنے عام ناظرین ہیں ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوگا اور یہ ایک بوجھ ہوگا اور اضافی بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم دیے ہیں، یعنی امر کا صیغہ ہوتا ہے کہ یہ کرو، حکم دیا جاتا ہے تو اس کو امر کہتے ہیں. تو ایک اصول ہے الامر للوجوب. یہ امر کا صیغہ جہاں استعمال ہوتا ہے یعنی حکم کرو، یعنی حکم کا صیغہ جہاں استعمال ہوتا ہے یا کوئی امر جہاں ہوتا ہے یعنی یہ کام کرو، حکم دیا جاتا ہے، یہ نہ کرو، یہ اس کو نہیں کہتے ہیں، اور یہ کرو تو یہ امر ہے. جیسا کہ فصلی، نماز پڑھو، تو یہ جو پڑھو یہ صیغہ امر ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو فار ایگزامپل، تو یہ نہ کرو. بے شمار حکم ایسے ہیں. ہاں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ جو مت جاؤ نشے کی حالت میں، تو مت جاؤ، تو بے شمار حکم ہے. جھوٹ مت بولو، یہ لا سے یہ نہیں ہے. تو صیغہ امر اور صیغہ نہیں سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے. بعض فرض کے درجے میں ہے اور بعض واجب کے درجے میں ہے.
یعنی کمپلسری ایکٹ ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم کے روح سے جو ایکٹس کمپلسری ہیں تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، بعض فرض عین ہے، بعض فرض کفایہ ہے، تو وہ جو ہے فرض کہلاتا ہے یا واجب کہلاتا ہے کہ جو کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، دلائل کی روشنی میں جس کا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، تو وہ فرض ہے۔ تو فرض ہونے کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو۔ وہ ایک ایکیڈمک ڈسکشن ہے، کافی لمبی بات ہے کہ ایسی دلیل ہو جو دلیل کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ تو ایک دلیل کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس دلیل میں پائی جاتی ہے اور اس میں امر کا حکم بھی پایا جاتا ہے، کرو کا حکم بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس سے یا تو فرض ثابت ہوگا یا واجب ثابت ہوگا۔ تو فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی کرنا لازمی ہے۔ ہاں، فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، واجب کا منفر گمراہ تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو فرض کا وہ ہے۔ اور سنت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال میں مداومت اختیار کی ہے وہ فرض اور واجب میں کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ نے مداومت اختیار فرمائی، ہمیشگی اختیار فرمائی، برابر کرتے رہے ہیں، اور کبھی چھوڑا بھی ہے۔ کبھی چھوڑنے سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہی ہے، تو اور دائمی طور پر اختیار کیا تو وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جن سنتوں کو آپ نے دائمی طور پر اختیار نہیں کیا یا آپ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دائمی کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار چھوڑنا ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کیٹیگری کی جو سنتیں ہیں وہ نفل کے درجے میں ہیں، وہ نفل کے درجے میں ہیں۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو نفل کا مطلب یہ ہے کہ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور ایک کام ہوتا ہے مباح، یعنی کرنا نہ کرنا برابر ہے، کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، کرنے سے کوئی الگ ثواب نہیں، تو وہ مباح کے درجے میں ہے۔ تو سجدے میں دعائیں ہو سکتی ہے، لیکن فرض نمازوں میں بہتر نہیں ہے۔ فرض نماز اگر تنہا کوئی پڑھے تو جائز ہو، شاید ہو دعا کرنا، لیکن جن مواقع پر سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں تو وہ سارے مواقع نفل کے مواقع تھے، اس لیے نفل نمازوں کے سجدوں میں عربی میں دعائیں ہونی چاہیے۔ جو بھی دعا ہو وہ میننگ فل اور عربی ہو، اپنی زبان میں کوئی دعا نہ ہو۔ تو وہ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پر، وہ تلاوت قرآن نہیں سمجھا جائے گا اس کو، بلکہ دعا سمجھی جائے گی وہ۔ اور دعائے قنوت کے بعد اگر عربی میں کچھ اضافی دعائیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اگلے کالر سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرے بچے بہت سالوں سے مجھ سے جدا ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے کہ ان کو دل میں ماں کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہر نماز آپ جو ہے آپ ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، سورہ فرقان کے آخر میں ہے۔ پڑھتی ہوں میں یہ دعا، اچھا ایک تو یہ ہے، اور دوسری دعا 3 دفعہ نہیں پڑھتی، ایک یہ پڑھتی اچھا پھر ایک دعا یہ ہے کہ رب اصلح لی فی ذریتی، رب اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور یہ کسی سپارے میں ہے یا ہاں وہ صورت اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں کسی وقت بتا دوں گا، ممکن ہے سورہ احقاف میں ہو اس وقت جو کچھ ذہن میں آ رہا ہے۔ اینڈ کس سے ہوتی ہے پھر میں ڈھونڈ لوں گی۔ جی ٹھیک ہے، رب اصلح لی فی، اور ایسے موقع پر جب دعا پوچھا کریں نا تو ریکارڈ کر لیا کریں کسی اور دن جب، ہاں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریکارڈ کرنے سے تلفظ بھی محفوظ ہو جائے گا تاکہ آپ جو ہے بعد میں صحیح طریقے سے تلفظ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری ایک دوست ہے، اس کی بیٹی خواب میں بہت دیکھتی ہے کہ اس کی ماں آگ میں جل رہی ہے اور چیخیں مار رہی ہے اور مجھے کہتی مجھے بچاؤ، تو لیکن اس کی ماں میں یہ بتاؤں کہ ماں اس کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، نفلی نمازیں بھی، اور دوسروں کا بھی ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، تو یہ اس بات کو بڑی دیکھیے بس اطمینان کی خاطر، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن اپنے دل کی اطمینان کی خاطر صدقہ و خیرات کر لیں، کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں،
کچھ پڑھ کر بخش دیں، نمازیں پڑھ کر بخش دیں، نفل نمازیں کچھ تلاوت کر کر بخش دیں، کچھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کر لیا جائے. یہ ایک مرتبہ اگر کر لیا نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور دل کو بھی اطمینان ہو جائے گا. تو اطمینان خاطر کے لیے ایسا کر لینا چاہیے، لیکن وہ بھی پھر شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. اور جی وہ اس کی والدہ حیات ہیں. اچھا. تو ہوتی ہوئی، لیکن وہ یہ خواب جس نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے اس کے والدہ کا اپنے نہیں، وہ تو پھر وہ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑا سا صدقہ کر دیا جائے اور 2 نفلیں پڑھ کر دعا کر لی جائے. 2 نفلیں پڑھ کر دعا پڑھ کر نفل پڑھ کر دعا کر لی جائے اور مختصر کوئی صدقہ کر دیا جائے کہ یا اللہ اس میں اگر کوئی شر ہے تو اس سے آپ ہمیں بچا لیں. تو آخری کال جو ہے اس کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں نے لندن سے اسکاٹ لینڈ ٹریول کیا ہے. تو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے 10 دن رہنا ہے یا مور دین 3 ویکس رہنا ہے. تو میں قصر نماز پڑھوں گی تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کتنے نمازوں کے لیے مجھے قصر نماز یعنی پڑھنی ہوگی؟ صرف قصر جو ہوتا ہے وہ صرف فرض نمازوں میں، اور فرض نمازوں میں بھی صرف 4 رکعتوں والی فرض نمازوں میں. یعنی آپ وہ بھی اگر تنہا پڑھیں گے یا مسافر امام کی اقتداء میں پڑھیں گے تو اس صورت میں قصر ہوتا ہے. اگر شرعی طور پر اگر آپ مسافر ہیں، وہ اپنا گھر تو نہیں ہے وہاں پر؟ نہیں، ہم جیسے کسی کو وزٹ، کسی کو ایون فیملی بھی نہیں ہے. جی فیملی بھی ٹھیک ہے نہیں ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ صرف جو ہے وہ تنہا اگر پڑھیں گی تو اس صورت میں باجماعت اگر مقامی امام کے پیچھے اگر نہیں پڑھ رہی، تنہا پڑھ رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ صرف ظہر کی 4 فرض ہیں نفلیں جب پڑھیں گی تو پورا نفل پڑھنا ہوگا اس میں، یا سنتیں جب پڑھیں گی تو سنتیں بھی پوری پڑھنی ہوں گی. سنتوں میں قصر نہیں ہوتا، نفل میں قصر نہیں ہوتا، صرف فرضوں میں، اور فرضوں میں بھی صرف 4 رکعتوں والی فرضوں میں. اس کا کیا مطلب کہ ظہر کا فرض، عصر کا فرض اور عشاء کا فرض، صرف 3 وقت کے فرض نمازوں میں تنہا پڑھنے کی صورت میں 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو، یا پھر مسافر امام کی اقتداء میں بھی 2 رکعتیں. تو امید ہے جواب واضح ہو گیا. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا. اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیراً. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر حیات دی بشرط زندگی، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.